Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My respected brothers and sisters, آج انشاءاللہ العزیز ہم 23 سپارہ جو ہے اس کی ہم لٹل بٹ تفسیر آیات کا ترجمہ وہ انشاءاللہ العزیز اس میں سے گزریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے بھی آج 23rd نائٹ ہے، 23ویں رات ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آخری عشرے میں رات کو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو. پھر اور سہولت فرمایا کہ ان میں سے طاق راتیں جو ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو، ذکر کو، اللہ کو یاد کرنے کو، روزہ رکھنے کو، قیام رکھنے کو قبول و منظور فرمائے. اور جس طرح اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، لیلۃ القدر کی راتوں میں ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرنے والا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. اللہ ہمارے سب کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمارا رب ناراض ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں ساڑھے جو ہمارے خاتم النبیین ہیں، دا سیل آف پرافٹس، ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ، سارے نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین، سیلز آف پرافٹس، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ جو سورہ یاسین ہے، یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس قرآن کی، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، کہ جو رسول اللہ نے بھیجے ان میں سے ایک ہے. علی صراط مستقیم، آپ رب کی طرف سے راہ راست پر ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نہایت غالب اور خوب رحم کرنے والے اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا، اس قرآن پر عمل کرنا. ان اللہ یرفع بها اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو، افراد کو عزت سے نوازتا ہے اور اس کو چھوڑنے والے کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنے والا، پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ماننے والا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، امہات المؤمنین، آپ کی فیملی سے محبت کرنے والا بنا دے. تو یہ قرآن اللہ نے ہر چیز کی وضاحت فرما دی. فرمایا لوگو اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جس وقت یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دیتے. آج اللہ نے اس قرآن کے اندر ہر چیز نازل کر دی، ہر چیز کا ذکر کیا. اس سورہ یاسین میں یہ ذکر کیا کہ رسولوں کو اللہ نے بھیجا لیکن لوگوں نے جھٹلایا. ان میں سے ایک ایمان لانے والا کہتا ہے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، بات مان لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ تعلیمات ہمارے لیے اچھی ہیں، لیکن اس نے اپنی قوم کی ہمدردی کی، لیکن متکبرین نے، نافرمانوں اور باغیوں نے اس کو قتل کر دیا. تو پھر جب اس کو اللہ نے جنت میں داخل فرمایا تو کیا کہتا ہے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء وما كنا منزلین. میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، میرے اللہ نے مجھے عزت سے نوازا، کاش کوئی میری امت کو بتا سکتا. دیکھیں یہی مومن کا شیوا ہے، یہی مومن کی ہمدردی ہے کہ وہ زندگی کے اندر بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی
محبت کرتا ہے. اس طرح جنگ احد کے شہداء بھی جب جنت میں گئے تو وہ بھی کہتے تھے کہ کاش ان لوگوں کو پتہ چل سکتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی عزت سے نوازا ہے. تو مومن زندگی میں بھی ہمدرد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم سمجھ سکتی کہ اس اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی جو اطاعت میں، نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے میں اللہ نے جو مجھے عزت سے نوازا ہے، کاش میری قوم بھی جان جاتی. تو میرے بھائیو، یہ قرآن ہمارے لیے ایک سبق ہے. اس میں اللہ نے ایک پرچہ ڈکلیئر کر دیا ہے، جس پرچے کو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ سوال آنے والے ہیں اور یہ جواب ہیں، ان کی تیاری کر لو. کتنا ہی وہ عجیب اسٹوڈنٹ ہوگا جس کو سوال بھی بتا دیے جائیں کہ صبح تیرے امتحان میں یہ ایگزام میں یہ سوالات آئیں گے، پھر بھی کرنے نہیں میں سو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں. اب اگر وہ موقع مل ہی گیا اس کو کہ جواب اس کے پاس آ گیا، پھر بھی وہ اگر یاد نہیں کرتا تو اس نے کسی کو کیا کہنا ہے، اپنی قسمت کو کوسے کہ موقع ملنے کے باوجود رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا، پھر بھی تیاری نہیں کر سکا. تو میرے رب نے یہ پرچہ آؤٹ کر کے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں یہ چیزیں پیش آنی ہے، تو اپنی تیاری رکھو، اپنے آپ کو تیار کرو آخرت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. عقل مند وہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے نشانات وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، کبھی زلزلہ بھیج دیا، کبھی فلڈ آ گئے، کبھی سائیکلون آ گئے، کبھی ٹارنیڈوز آ گئے. یہ سارے کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ لوگ ڈر جائیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تاکہ اللہ کے بڑے عذاب سے بچ جائے. گو کہ عذاب ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بچ جاؤ، اس اللہ کی طاقتوں کو مان لو، اسی میں تمہاری بقا ہے. آج کرونا وائرس، یہ جو وائرس ہے، پینڈیمک آیا ہوا ہے، کون ہے وہ جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ میرا اللہ. کس نے بھیجا؟ میرے اللہ. ہر بیماری، تندرستی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ کے حکم کے بغیر تک پتہ بھی نہیں ہلتا. آج کدھر گئی سپر طاقتیں؟ کدھر گئے وہ دعوے دار؟ اللہ اکبر. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو، اللہ کی فوج کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پوری دنیا کو بلاک کر کے رکھتی ہے، پوری دنیا کی اکانومی یکدم گرا دی. یہ ہے میرا اللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. آیا نمبر 51 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، یہ سوال آتا ہے پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو اس میں یہ ایک بات ذہن رکھنے والی ہے ذہن میں کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا، فرشتہ اس طرح کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ فرشتہ اس میں پھونک مارے گا، اور اس کی اتنی ہیبت ناک ہوگی وہ کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور دوسرا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب دوسرا نفخہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین کے اندر سے، قبروں کے اندر سے نکل پڑیں گے تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمارے قبروں سے ہمیں نکال دیا؟ پھر خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، او ہو، یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اس کے سچے نبیوں نے کیا تھا. لیکن اب پچھتائے کہ ہاں جب چڑیاں چن گئی ہوت. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چن گئی کھیت؟ کیا فائدہ؟ وقت جب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر وہ نہیں آئے گا. یہی خواہش مرتے وقت بھی انسان کرتا ہے. فاصدقکم من الصالحین، یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب. اللہ کہتے ہیں، اس کے جواب کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہے گا کہ میں صدقہ کروں گا، نیک بننے کی کوشش کروں گا. تو بھائیو ہمارے پاس تو وقت ہے. وہ تو مرنے والا خواہش کرتا ہے، ہمارے پاس تو وقت ہے نا. تو ہم ابھی بھی اپنے حالات کو اس سورہ یاسین کی روشنی میں پرکھ کے دیکھیں، اللہ نے نیکوں کے لیے کیا اکرام کیا اور ظالموں کو کیا سزا ملنی ہے. تو دوسرا جب سور پھینکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، نکل کے اپنے رب کی طرف حاضری دینے کے لیے، سوال و جواب کے سلسلے کے لیے، اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے، جزا سزا کا جو سلسلہ شروع ہوگا، اپنے رب کی طرف بھاگیں گے. تو پھر کہیں گے کس نے ہمیں نکال دیا؟ تو پھر خود ہی تصدیق کریں گے کہ رب کا وعدہ ہے، نبی نے وعدہ کیا ہے.
اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو جو مجھے مانتے تھے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون. وہ خوشی کی زندگی گزاریں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے، اور سب سے بہترین سلام قولا من رب. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ہوں گی ان پر. سلامتی کی دعائیں کس کی طرف سے؟ من رب الرحیم، اللہ ان کے لیے سلامتی، اللہ ان کے لیے سلام بھیجے گا. سبحان اللہ العظیم. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. میرے مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر اس دن اللہ مسلمانوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور سب سے بہترین لمحہ جو جنت میں ہوگا یہ دیدار ہوگا. حضور نے فرمایا جس طرح 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی چیز تمہیں چاند دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اسی طرح قیامت کے دن اپنے اللہ کو تم دیکھو گے. اللہم اجعلنا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرتے. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو اس ليلۃ القدر کی رات، یہ ہو سکتی ہے کوئی بھی رات، 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 21ویں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. تو اللہ کی طرف سے سلام کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو تمہاری سچویشن کیا ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری سچویشن کیا ہوگی اس وقت. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. لوگو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین تمہارے جو منہ ہیں ان کو سیل کر دیں گے. یہ آیہ نمبر 65 ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تم بول نہیں سکو گے. کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے پاؤں بولیں گے. پھر سورۃ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بھی آتا ہے کہ تمہارے آنکھ، تمہارے کان، تمہاری جلد، 5 چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا کہ یہ تمہارے حق میں اگر تم اچھے کام کرتے رہے. اگر ہاتھوں سے ظلم کیا تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اپنے آپ پر یا کسی پر. اللہ اکبر. ان قدموں سے چل کر مسجد جاتے تھے یا بدکاری کے اڈوں پہ جاتے تھے؟ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں حرام زدگی بغیرتی دیکھتی تھی یا دین کے کلپس سنتی تھی؟ چوائس از یورس کہ آنکھوں کا کیا استعمال کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو برا کر رہے ہو. آج تو شیطان ہر ایک انسان کی جیب میں ہے، یہ اس کا استعمال ہے، فون کا اس میں کوئی قصور نہیں. پھر تمہارے کان جو لغویات اور عشقیہ گانے، جذبات کو ابھارنے والے گانے سن رہے ہو، کانوں کو بھی جواب دیں. یہ بھی بولیں گے اگر انہی کانوں سے قرآن سنا ہے تو تمہارے حق میں گواہی وگرنہ تمہارے خلاف. یہ جسم کس طرح گزار رہے تھے رنگ لڑیاں ملا کے کہ یہ اس جسم کو رب کی عبادت کے لیے کھڑا کرتے تھے، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی ہوگی. تو کیا کرے گا انسان جب انسان کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے؟ تو انسان کسی کو کیا بلیم دے سکے گا؟ اللہ اکبر. پھر اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو سب سے بہترین چیز انسان کی اولاد ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. مال اولاد، ان کے بغیر نہ معاشرے میں عزت ہے، نہ انسان کی کوئی نسل کی بقا ہے ان کے بغیر. یہ دونوں چیزیں اللہ کی رحمت ہے، ان کے ذریعے ٹیسٹ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹیسٹ دیا گیا تو اللہ نے خود فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بڑا ٹیسٹ تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو. تو اللہ نے بھی مومنوں کی شان بیان کی ہے. خوشی کا موقع ہو، تنگی کا موقع ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال اولاد کی قربانی دیتے ہیں. مال اولاد یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے اوپر ہیں. ان کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، خواہ کتنا ہی قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو. سب سے اعلیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ
پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ یونس مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو رب نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ غلطیاں تم سے ہو جائیں، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ربنا ظلمنا انفسنا کے کلمہ سکھائے، یونس علیہ السلام کی بات نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نے کیسی محبت ہے رب کی، خود بتاتا بھی ہے کہ اس طرح مجھ سے مانگو، اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے یجعل لہ من امری یسرا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، متقی بن کے زندگی بسر کی جائے۔ پھر حضرت ایوب کا ذکر کیا کہ میرا بندہ ایوب کس قدر تکلیف میں مبتلا، کہتا ہے انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اللہ وانت ارحم الراحمین، میرے اللہ تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، سبحان اللہ، میرا رب۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھیے ایوب کا صبر، میرا رب کہہ رہا ہے نعم العبد، کیسا میرا پیارا بندہ ہے ایوب، کیسا بندہ ہے، اتنی تکلیف میں مبتلا کیا، سب کچھ لے لیا، صبر کیا، اللہ سے مانگا، تو اللہ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اسی طرح اور دیا، زیادہ دیا، پہلے سے بھی زیادہ دیا۔ لیکن بھائیو، صبر مشکل ضرور ہے لیکن اجر ضرور ہے۔ صابر اسی کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تکلیف پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی گو کہ مشکل ہے لیکن اس مشکل کو بھی صبر کر کے برداشت کرنا، نہیں مجھے سردی میں نماز کے لیے اٹھنا ہے، مجھے گرمیوں میں اٹھنا ہے، فرائض کی ادائیگی میں بھی صبر، پھر آنے والی تکلیفوں میں صبر۔ تو صابر وہ ہے جو ہر مشکل میں، تو اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، صبر کی بھی کئی قسمیں، اعلیٰ درجہ ہے، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ میرے بھائیو، فنا فی اللہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ رب کی راہ میں سب کچھ انسان قربان کرے، اللہ کے حکموں پر چلے، تو پھر ہے فنا فی اللہ میں بقا کا راز جب اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی رضا کو تسلیم کر دیا، اس میں بقا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے مر گیا، اللہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کر دی، اپنے من کو مار دیا، اللہ کو حکم کو سرخم تسلیم کر لیا، اپنے من کو مارنا اصل میں ہے، اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ نے بڑے اجر رکھے ہیں، کیسی تکریم دی، فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اے انسان، کتنی اللہ نے تجھے عزت دی تھی، لیکن ہم لوگ، اللہ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے، انسان اپنی غلطیوں کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اسفل سافلین تک اس حد تک گر جاتا ہے۔ لیکن موقع ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں لا ابالی منک یا ابن آدم، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو کتنے گناہ لے کے آیا ہے، جب تو آ گیا یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان رمضان کی بابرکت ساعتوں سے جو باقی رہ گئے ہیں، ان سے محقوق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں اپنے لیے دعا کریں، لواحقین کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے کاروبار کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے، مسلم امہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مشکل گھڑیوں میں جو گزر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر اور حشر کے سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔